السلام علیکم میرے تمام دوستوں کو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کی لائف میں سب کچھ بہت زبردست جا رہا ہوگا۔ میں سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے آپ سے ایک بار پھر سے مخاطب ہوں، اور اس بار میں اپنے منتخب کیے ہوئے دوست جو کہ نصر اللہ سولنگی ہیں، آج میں ان کے ساتھ پھر سے موجود ہوں۔ اور میرا جو ایک موضوع رہتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک بہتر شہری، ایک بہتر انسان، اور جو میری فاؤنڈیشن کا بھی جو مقصد ہے کہ ہم اصلاحی طور پہ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا ہم میں ایسی خامیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں کہ جس کا ہمیں کبھی پتہ نہیں چل پاتا، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم نے پایا اپنی زندگی سے، یہ میرا موضوع رہتا ہے۔ تو آج اس پہ میں مزید ڈیٹیل میں اپنے استاد محترم اور اپنے دوست نصر اللہ سولنگی صاحب سے اس بارے میں بات کروں گا، اور جانوں گا کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان غفلت میں ساری زندگی گزار کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو کون کون سے پھر مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ہم تمام ہی لوگ مجھ سمیت غلطیاں کرتے ہیں، اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور پھر یہ سوچے بغیر کہ ہمیں ایک دن جانا بھی ہے، ہم ان تمام چیزوں میں شکار ہوتے ہوئے ایک دن جب بالکل بے یار و مددگار جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ وہ احساس ہم آج اپنی زندگیوں میں محسوس کریں کہ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ہم ابھی سے پیدا کر سکتے ہیں، وہ کون سے معاملات زندگی ہے جو ہم ابھی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ہر علاقے میں اس طرح کے مسئلے مسائل موجود ہیں کہ اچھا ایک طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسلامی اموروں کے اوپر انسان بھرپور چلنے کی کوشش کرتا ہے، اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن ایک طرف وہ غفلتوں میں پڑی زندگی جس میں شاید ہمارا ملک بھی گرفتار ہوا ہے، جس میں ہمارے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ذرا سا ان چیزوں کے اوپر فوکس دیں تو ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارے گھر، ہماری ہر چیز زبردست طریقے سے چلنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ ایک بہت بڑا ایک پیغام یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ اپنی ناکامیوں کا بالکل سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ آپ جنگ اس اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ جنگ اس اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ان آرڈرز کو فالو نہ کرتے ہوئے آپ اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی اپنے حساب سے جینی ہے۔ اب جب آپ نے زندگی اپنے حساب سے جینی ہے تو پھر اب آپ سنیے ان کی زبانی کہ انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے اور آپ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہوگا جس میں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پورے پروگرام میں ہمارا ساتھ رہیے اور جانیے کہ موت اور زندگی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ میرے انتہائی معزز مہمان اور میرے معزز بھائی، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے جس عنوان پر مجھے کہا کہ اس پر آپ تھوڑی سی گفتگو کیجیے، اور یقیناً دیکھا جائے کہ ہم انسان جب زندگی جی رہا ہے تو انسان یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس میں نے یہیں رہنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس میں نہ انسان کی اپنی مرضی شامل ہے آنے میں، اور نہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نہ انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ سمجھو کہ انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر آیا ہے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا۔ اب رہی بات جب انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر آیا ہے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا، تو اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہمارے اندر جان ہے، جو ہمارا روح ہے، یہ ہمارا پورا جسم ہے، اس کے پورے جسم کے اوپر کسی اور کی مرضی ہے، اور وہ ہے اللہ کی، اور وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اللہ کی مرضی کیسی ہے؟ اللہ نے یہی فرما دیا کہ انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اللہ نے صاف الفاظ میں اندر فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرے بندو، میں نے انسان اور جنات جتنے بھی ہیں ان سب کو میں نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب انسان عبادت کر کے چلا جاتا ہے، عبادت جب دنیا کی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے ہر وہ کام کرنے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جو اللہ نے فرما دیا یہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں ہٹ کر جائیں گے تو یہ اللہ کے جو دی ہوئی جسم، جو اللہ کے دیا ہوا اعضاء ہیں، اس کی سمجھو کہ خلاف ورزی ہوتی ہے۔
تو انسان کو جب اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو عبادت ہی کرنی چاہیے۔ جب انسان عبادت کر کے چلا جاتا ہے، انسان کی زندگی کیا ہے 60-70 سالہ مختلف، زیادہ سے زیادہ یہی۔ پھر اس انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کے بعد جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے میں جس طریقے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ موت اور قبر کہ یہ کیا چیز ہے، میں آپ کو حدیث بیان کر دوں گا کہ جب انسان نیکوکار بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ملک الموت فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور میرے اس نیک بندے کو لے کر آئیے، میں اس سے ملاقات کا خواہش مانگوں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو انسان جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا کہ مجھے میرا اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کی مان کر چلنی ہے، کہیں سے ہٹنا نہیں ہے۔ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں ان کے پاس، جو وہ کس کے لیے روح قبض کرنے کے لیے، اب یہاں پر روح قبض کرنے کے لیے اس کی آ رہے ہیں جو نیکوکار بندہ ہے، جس نے اللہ کی مان کر چلی۔ اچھا، یہاں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ انسان کے اوپر موت، یہ جو انسان کے اوپر جب موت آتی ہے تو موت سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، پورا انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جسم اور ایک روح، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں سے انسان بن کر بنا ہے، جسم اور روح۔ اب اس کی مثال ایسی ہے، جسم تو یہ ہے کہ یہ ہمارے تمام اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سب ہمارا جسم ہے، اور جسم وہ ہے کہ جو انسان کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ ہے روح۔ یہ انسان پوری ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ جس طریقے سے انسان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے، یا انسان کوئی چیز چکھتا ہے، ذائقہ لے، تو انسان کو پورے جسم کے ساتھ انسان کی روح کو بھی ایک یوں سمجھیے کہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ انسان کوئی اچھی چیز محسوس کرتا ہے، اور کوئی خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچے تو انسان کے جسم کے ساتھ اس کے روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کے جسم کے ساتھ بھی۔ اب یہاں دنیا کا جو معاملہ ہے، جو دنیا کا معاملہ ہے یہ جسم کا ہے، یہاں جسم کا ہے، روح ہمیں نظر نہیں آتی، روح ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کے انکار نہیں کر سکتے کہ روح نہیں ہے، روح کے بغیر انسان بیکار ہے۔ جو ہاں تک معاملہ رہا آخرت کا، آخرت اس کے بالکل برعکس ہے اس کے۔ اب یہ دیکھیے آخرت کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ روح کا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ انسان جس طریقے سے خواب کے انسان سو جاتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو سونے کے بعد انسان خواب دیکھ رہا ہے، بیدار ہے، مختلف، وہ ایسے محسوس کر رہا ہوتا ہے جس طریقے سے عام زندگی کے اندر وہ سمجھو کہ ٹھیک ہے کہیں جا رہا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے جسم کو بھی وہی چیز محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، وہ خواب کے اندر ہوتا ہے۔ یہ خواب بھی ایک سمجھو کہ ایک نیند یہی نیند اور یہ خواب، یہ حقیقت میں یہ بھی ایک موت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک موت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو بتا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ روح اور جسم یہ دونوں چیزیں ایک ایسی ہیں جو انسان کا کیا ہے، ایک حصہ ہے۔ تو اب جہاں تک بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نیک بندے کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں تو ملک الموت سے کہتے ہیں کہ جائیں میرے بندے کو آپ لے کر آئیں، تو ملک الموت اور اللہ تعالیٰ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ میرے بندے نے جس طریقے سے جو میں نے سختی، گرمی اور نرمی ہر معاملات کے اندر، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، اس نے مجھے کسی بھی طرح سے بھلایا نہیں ہے۔ خوشی کے مواقع آئے، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ بھول گیا بندہ، فرمایا کہ نہیں، اس نے مجھے تب بھی یاد رکھا، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، تب بھی اس بندے نے مجھے یاد رکھا، جاؤ ایسے نیکوکار بندے کو لے کر آؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں سے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ 500 فرشتوں کی تعداد، 500 فرشتے وہ جنت سے لے کر وہ اس نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ جنت سے جو وہ 500 فرشتے جاتے ہیں، وہ جنت میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اپنے ساتھ تحفہ لے کر جاتے ہیں کہ ہم کیوں؟ اس لیے کہ نیکوکار بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، آج وہ ہمارا مہمان بن کر آ رہا ہے، اس کو جا کے استقبال بھی اس طریقے سے کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر لیٹا ہوا ہوتا ہے یا کسی بھی حالت میں ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام اس کے سرانے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ارد گرد اس کے جو 500 فرشتوں کی تعداد ہے وہ اس کے گرد گھوم جاتی ہے، اور جو جنت سے وہ جو تحفہ لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے تمام اعضاء پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے،
اور جنت کی خوشبوئیں، جنت کا لباس، جنت کا بچھونا اس کو دکھایا جاتا ہے. صحیح. جنت کا لباس اس کو دکھایا جاتا ہے. اور دیکھنے کے بعد پھر وہ انسان جب دیکھتا ہے اس کی طرف، اور حتیٰ کہ حوروں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کون سی دنیا کے اندر تھا، مجھے یہاں سے جلدی لے چلو، میں تو قید کے اندر تھا، مجھے لے چلو. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ جو انسان نیکوکار کی روح قبض ہوتی ہے، جب اس کی روح نکالتے ہیں تو فرمایا کہ اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جس طریقے ایک آٹے میں سے بال کو نکال دیا جائے بغیر کسی تکلیف کے. اور جیسے اس کو لے لیتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہ فوراً جو ان کے ساتھ فرشتوں کی تعداد آئی ہوتی ہے وہ اس کے روح کو لپیٹ لیتے ہیں. کفن بھی جنت سے لے کر آتے ہیں، وہ اس کو لے کر چلے جاتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو یہ اب روح جاتی کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو انسان نیکوکار شخص ہے، اب یہ فرشتے لے کر جاتے ہیں پہلے دروازے کے اوپر، آسمان کا دروازہ بجاتے ہیں. اور مزے کی بات فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکوکار بندے کی روح چلی جاتی ہے اوپر، تو اوپر سے جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. 70,000 فرشتے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیک بندہ، اللہ کا ماننے والا بندہ آج وہ آ رہا ہے، اللہ کا مہمان بن رہا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر جب وہ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں کہ یہ وہی نیک بندہ، اس کا نام لیا جاتا ہے جو دنیا کے اندر جس طرح سے اس کو خوبصورت نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا نام لیا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں، یہ وہی ہے. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں مرحبا مرحبا، تو وہ دروازہ کھولا جاتا ہے. اس طریقے سے پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، حتیٰ کہ ساتویں آسمان کے اوپر. اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ جو روح ہے وہ عرش پر جا کر اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے. اور وہ روح، یہ اب روح کہاں جاتی ہے؟ یہ روح جاتی ہے، قرآن کے اندر آیا ان الابرار لفی علیین. جو نیکوکار بندے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علیین جگہ ہے، وہاں پر ان کا اندراج ہوتا ہے، وہاں پر جاتی ہے. اب وہاں تک بات آ گئی، اوپر چلے گئے، وہاں پر رکھ گئی. اب رہی بات جو انسان کا جسم ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ روح اور جسم دو الگ چیزیں ہیں. اور رہی بات جو انسان کا جسم ہے، اب جسم تو یہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں اس کے نہلانے میں، اس کے کفنانے میں، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا. یہ جو نیکوکار فرشتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے. اس طریقے سے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ، بڑے بڑے افسر ہیں، ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے. تو یہ اس نیکوکار بندے کا، یہ اللہ کی طرف سے یہ پروٹوکول ہے کہ یہ میرے بندے کو کس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور حتیٰ کہ جس طریقے سے اس نیکوکار بندے کو غسل دیا جاتا ہے، اس کی کروٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو اس کی کروٹ کو تبدیل کرنے سے پہلے وہ فرشتے آ جاتے ہیں، اس کے جسم کو ہلاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو تکلیف ہو. تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو جب لے کر چلا جاتا ہے، اب جب اس کو دفنایا جاتا ہے قبر کے اندر، اللہ تعالیٰ پھر اس کو فرماتے ہیں، وہ جو روح ہے اس کی دوبارہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ لوٹائی جاتی ہے وہ قبر کے اندر. اب جب یہاں پر معاملہ آتا ہے قبر کے اندر، تو سب سے پہلے کیوں؟ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی مان کر چلتا تھا. نماز، عبادات، زکوٰۃ، حج، صلہ رحمی، حقوق العباد، صدقہ خیرات، جتنے بھی نیک کام ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا تھا کہ یار یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں کس کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. یہ اس کا مطلب بھی یہی تھا زندگی کا کہ میرے کس طریقے سے مجھ سے فائدہ پہنچے کسی کو. تو جب انسان نے ایسی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا تو اب اس کے لیے انعام بھی دیکھیے. فرماتے ہیں کہ جب اس کو قبر کے اندر لیٹایا جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو فوراً سے ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے، ایک طرف سے زکوٰۃ آ جاتی ہے، ایک طرف سے حج آ جاتا ہے، اور ایک طرف سے کیا کہتے ہیں کہ جو اس کے اعمال صالحہ ہیں، زکوٰۃ، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اچھی گفتگو کرنا، اور کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور کسی کے ساتھ بھلائی کی جو مدد کی، ہیلپ کی، جو بھی نیکیاں ہیں، کسی کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، کسی کے ساتھ کوئی بھی مدد کی، تو وہ ساری جو نیکیاں ہیں وہ اس کی ایک طرف آ جاتی ہیں. اب اگر وہاں سے کوئی عذاب کی صورت آتی ہے تو اس طرف سے نماز روک لیتی ہے، اس طرف سے زکوٰۃ روک لیتی ہے، اس طرف سے حج روک لیتا ہے، اس طرف سے جو اس کی نیکیاں ہیں وہ روک لیتی ہیں اس کو کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو. سائڈ میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ جو انتظار میں ہوتی ہے کہ کہیں ان سے اگر بات نہ بنے، اگر عذاب پھر بھی ان کو
پہنچ جاتا ہے اس بندے تک تو میں اس کو پہنچاؤں گا. وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے صبر. صبر. اور وہ ہے صبر. وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان چیزوں سے رک جاتا ہے، عذاب نہیں آتا، روک لیتا ہے، نماز روک لیتی ہے، تو اب صبر کہتا ہے کہ اب ماشاءاللہ میں انتظار میں تھا کہ اگر یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے تو میں خود آپ کی حفاظت کروں گا. تو صبر کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو آگے کام آؤں گا. کب؟ وہ میزان عدل جس دن قائم ہوگا، جس دن عرش، جس دن ساری چیزیں انسان کے سامنے رکھی جائیں گی. ابھی اس کے علاوہ یہ قبر تو یہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے علاوہ اور بڑے مراحل ہیں، یہ پہلی مراحل ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ انسان اب جب اس طریقے سے وہ ساری چیزوں سے بچاؤ ہو جاتی ہے تو پھر جو انسان کے نیک اعمال ہیں وہ خوبصورت حسین اور جمیل صورت کے اندر آ کر اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو اس کو مرحبا کہتے ہیں کہ مبارک ہو. تو کہتے ہیں آپ کون؟ تو کہتے ہیں آپ نے پہچانا نہیں، میں آپ کے وہی نیک اعمال ہوں جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، اور میں وہی نیک اعمال ہوں. اور وہ انسان دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں. اب جب یہ معاملہ طے ہو گیا، اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اب جو اس سے اور خطرناک ہے وہ ہے منکر نکیر کا. منکر نکیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس آ کے سوالات جوابات کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اب منکر نکیر وہ حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا وہ اتنا کالے سیاہ قسم کے، ان کے دانت اور ان کے منہ سے اس طرح سے آگ نکلتی ہے، یعنی اتنی تپش ہوتی ہے اور اتنے ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، اور ہر ایک کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب قبیلے کے اندر 2 قبیلے تھے جو بہت پاورفل اور طاقت والے تھے، ایک قبیلہ ربیہ اور ایک قبیلہ مزر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دونوں قبیلے مل کر اس ہتھوڑے کو، اس گز کو اٹھانا بھی چاہیں تب بھی وہ اٹھا نہیں سکتے، اتنا بھاری ہے. اتنا بھاری ہے. اور وہ لے کر اس کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ جاؤ. اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں، بتاؤ من ربک کا، ما نبیوں کا، ما دینوں کا. 3 طرح کے سوالات ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری. اب کیا ہوا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سبھی چیزیں کہہ دیتا ہے کہ من ربک کا، آپ کا رب کون ہے؟ اور کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو وہی اللہ ہے، اس نے مجھے سب کو پیدا کیا. پھر آپ سے ان سے سوال ہوتا ہے ما نبیوں کا، آپ کا نبی کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام. تو وہ اس کو پھر خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت قبر، اب قبر کیا ہو اس کے لیے کشادی کر دی جاتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، مختلف روایات آئی ہیں. ایک جگہ پڑھتے ہوئے کہ حدیث قبر اس کے لیے اتنی کشادی 40 ہاتھ اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ قبر اس کے لیے اتنی کشادی کر جاتی ہے جس طریقے سے ایک انسان بڑے میدان کے اندر ہو اور جہاں تک اس کی چاروں طرف نظر جائے کوئی اس کو چیز نظر نہ، اتنی دور دور تک اس کی قبر کھول دی جاتی ہے. اور پھر اس کے لیے ایک چیز اور دکھا دی جاتی ہے، کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھو. جب اوپر دیکھتے ہیں تو جنت کے نظارے اس کو دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ. تو وہاں سے جنت میں سے کھڑکی اور جنت میں سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے لیے اس کی پیاری خوشبو اور وہ جنت کی لذات کو دیکھ سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ نیچے دیکھو ذرا. جب نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے جب اس کی نظر پڑتی ہے تو نیچے اس کو جہنم نظر آ رہی ہے. تو جہنم کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے، یہ سب چیزیں. تو کہتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو، اللہ نے اس چیز سے آپ کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جنت کا مقام دیا. تو یہ اللہ کا ان لوگوں کے لیے انعامات اور احسانات ہیں کہ یہ جو انسان نیکوکار جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور اللہ کی مان کر چلا. اب جو باری رہی ان کی کہ جو غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں ہماری طرح میری طرح، اللہ اکبر. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ یہی بات اب ہمارے لیے افسوس کی بات ہے اور مزے کی بات. ایک چیز میں تھوڑی سی اور بھی آپ کو ایڈ کرتا چلاؤں کہ جو انسان نیکوکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو نیکوکار چلے جانے کے بعد پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کر رہا ہے، کسی بھی عبادت میں مصروف ہے، تو وہ انسان کے چلے جانے کے بعد وہ جگہ اس کے لیے 40 دن تک روتی رہتی ہیں. حتیٰ کہ آسمان میں جہاں تک ان کے اعمال چڑھتے ہیں اوپر، تو وہ جو دروازے جس راستے سے اس کے اعمال جاتے تھے تو وہ راستے بھی وہ جگہ روتی رہتی ہیں کہ وہ بندہ کہاں گیا، رخصت ہو گیا.
माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला देखो ये इतने बरगुज़ीदा बंदे जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया, ये दुनिया की जिनके अंदर सांस नहीं है ये चीज़ें भी उसके लिए रोती हैं। ये हदीस बता रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह हमें भी ऐसी ज़िंदगी गुजारे। आमीन आमीन। और रही बात जो उसकी, जो आपने कहा कि जो दूसरे बंदे इस तरह से, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरम, अल्लाह ताला हमें यही मकाम दे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको भी ये जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी ऐसा नेक बंदों में शुमार फरमाए जिनके ऊपर अल्लाह ने ये इनाम किया है। और दूसरी बात जिस तरीके से वो है जिन लोगों ने अल्लाह की नहीं मानी, जो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे, कहते हैं बस ठीक है जो कुछ है सारी ज़िंदगी यही है और कुछ नहीं है, उनके साथ क्या मामला होता है? उनके साथ भी यही होता है। अल्लाह का हुक्म होता है फरिश्ते को कि जाओ इज़राइल लेकर आओ उसको, इस मेरे बंदे को लेकर आओ जिसने क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मेरी बात नहीं मानी, ज़िंदगी उनको दी लेकिन मेरे हुक्मों के मुताबिक नहीं गुजारी, जाओ उसको भी लेकर आओ। अब कहते हैं वहाँ से फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, और उनके साथ भी इस तरीके से फरिश्तों की बड़ी तादाद आती है, जिसमें हदीस पाक में 500, यानी ये तो इजाफे की तादाद है, हो सकता इससे भी ज़्यादा, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फरमाते हैं कि 500 की तादाद वो फरिश्ते दूसरे भी आते हैं और जहन्नम से वो चीज़ें उठा लेते हैं। क्या क्या चीज़ें? यही क्या आग, कोड़े और खालें, ऐसी चीज़ें जो जहन्नम से कफन लिया जाता है, इंतहाई बदबूदार और इंतहाई खसीस रज़ील चीज़ें जो उसको जिससे तकलीफ़ पहुँचे, वो जब आते हैं उसका मौत का वक्त करीब आता है तो इज़राइल अलैहिस्सलाम आके बैठ जाते हैं और फरमाते हैं उसकी रूह दौड़ती है। वो इंसान देख के परेशान होता है, कहते हैं हाय मैंने क्या कर लिया। अब उस बंदे की जो रूह जिस शिद्दत और सख्ती के साथ कब्ज़ की जाती है, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो उसके एक एक आज़ा समझो टूट रहा होता है और फरिश्ते उसको उसी वक़्त से तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। वो जो जहन्नम से कोड़े और जहन्नम से जो अज़ाब लेकर आए वो उनके जहन्नम की उसके जिस्म पर रख दी जाती है और इसी तरीके से उसको भी तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान वो यानी हर मामला जिस तरीके से नेकोकार बंदे के साथ जिस तरीके से आटे से बाल निकाला जाए ऐसे रूह कब्ज़ करते हैं, और इस बंदे की ऐसे रूह कब्ज़ नहीं होती, इसको बड़ी तकलीफ़ के साथ शिद्दत के साथ उसकी रूह को निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको फ़ौरन ले जाते हैं, उसको उस टाट का जो कपड़ा है उसी के अंदर बांध कर उसको ले जाते हैं ऊपर। जब आसमान की तरफ जाते हैं और इंतहाई और ऐसी कहते हैं कि इतनी ख़तरनाक किस्म की बदबू स्मेल होती है जो इंसान उसने कभी तक देखी नहीं होगी, ऐसी ख़तरनाक किस्म की। तो फिर जब ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ पूछते हैं कौन? कहते हैं कि ये वही नाफरमान बंदा है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो फरिश्ते उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, फरिश्ते कहते हैं कि नहीं। तो फरमाते हैं कि उसकी रूह को, अब जो नेकोकार बंदा था उसकी रूह को कहाँ लेकर गए? इल्लियीन के अंदर। अब इस जो बदकार शख्स है इसकी रूह को फिर वहाँ से मार दिया जाता है जो कहाँ है? 7 ज़मीनों के नीचे है। सिज्जीन एक तंग जगह है जहाँ पर उनकी रूह को वहाँ पर रखा जाता है, और वहाँ पर जब पहुँचती है तो उसके साथ आपको पता है तंगी की हालत में फिर जब इसके साथ मामला होता है, अब इसको कफन दफन करके उसको वहाँ पर कब्र के अंदर रख दिया जाता है। अब उसके साथ भी यही मामले होते हैं। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है अमाल नहीं है, अब इसके साथ भी मुनकर नकीर आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो जब उनसे सवाल किया जाता है, मैंने जिस तरह से आपसे ज़िक्र किया, तो मुनकर नकीर के पास ऐसे ख़तरनाक किस्म के उनके पास हथौड़े और गुज़ होते हैं जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बनु नज़र और बनु रबिया कबीले वाले अगरचे उनको उठाना चाहें तब भी नहीं उठा सकते। तो वो फरमाते हैं कि वो उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो यही जवाब देता है कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो वो इंसान को फिर उस तरीके से तकालीफ़ देनी शुरू होती हैं और उसके लिए कब्र फिर खुलती नहीं है। और हदीस पाक में है उसकी कब्र ऐसे तंग हो जाती है बिल्कुल जिस तरीके से ये पसलियाँ हैं। और एक हदीस पाक में यूँ भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते, फरमाया कब्र को ऐसा नहीं समझो, फरमाया कब्र या तो अल-क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह अविल क़ब्रु हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। फरमाया कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बेहतरीन बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक ख़तरनाक किस्म का गढ़ा है। और फरमाया जो इंसान बदकार शख्स है ना उसके लिए फिर कब्र क्या करती है, जिस तरीके से ये पसलियाँ हैं आपस में ऐसे दब जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ मिसाल देकर फरमाया कि ये जिस तरीके ये पसलियाँ ये एक दूसरे के अंदर यूँ धंस जाती है और कब्र ऐसे बिल्कुल प्रेस हो जाती है उस बदकार शख्स के लिए जिसने अल्लाह को नहीं माना। तो ये ऐसे लोगों के लिए ये अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए ये अज़ाब मुक़र्रर किया। बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी राह मुस्तकीम पर चलाए और इन अज़ाबों से बचाए, वरना ये देखा जाए कि ये बहुत बड़ी अज़ाब हैं और ये तकालीफ़ हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस चीज़ से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
جیسے کہ میرے ویورز آپ یہ بات سن رہے ہیں، بخوبی جان رہے ہیں کہ یہ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے انعام دی ہے، اس میں ہم پہ کیا کیا ذمہ داریاں ہمارے لیے بنتی ہیں. نہ صرف ذمہ داری بلکہ اس میں ہمارے لیے کتنے انعامات چھپے ہیں جو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم معاشرے میں بہت ساری ایسی تلخ حقیقتیں دیکھتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کون سی ایسی برائی ہے جو موجود نہیں ہے؟ یہ سوال میں اور آپ خود جانیں اور اپنے آس پاس کے علاقوں میں دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں وہ تلاش کریں کہ ہم کیا اصلاحی طور پہ اپنے لیے بہتر کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے کہ اگر ہم کچھ اچھی چیزیں کر رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں، اگر ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں، یہ بلکہ ہمارے اپنے لیے اصلاحی طور پہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے جو ہم اپنے اوپر انعام کر رہے ہیں. تو یہ آپ خود جانیے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے اس بارے میں ڈسکشن کیجیے، اس کو اپنا موضوع بنائیے. کیا ہماری زندگی صرف اس لیے رہ گئی ہے کہ ہم ہنسی خوشی اور ہلا گلا کر کے اور زندگی گزار لیں؟ میں تو ایک حدیث یاد کر رہا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور اس کی بات کی، جب زندگی کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ڈر جایا کرتے تھے. تو بہرحال صرف کہنے کی بات یہ کہ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں، آس پاس کے لوگوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہوئے شاید شرما رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لامحالہ وہ غلط ہوتی ہیں. تو میری گزارش یہ تمام دیکھنے والوں سے ہے، میرے تمام دوستوں سے ہے، میرے تمام رشتہ داروں سے ہے کہ خدا را جو غلطیاں مجھ میں اور آپ میں ہیں اس کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور اصلاحی طور پہ ایک دوسرے کی تربیت کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایک خوشگوار ایک عنوان رونما ہوگا. اس عنوان کا نام ہوگا اصلاح. اصلاح سے فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والے جو وقت ہے، جو ہمارا جیسے کہ میرے دوست حافظ نصر اللہ سولنگی نے بتایا کہ موت اور قبر کے معاملات کیا ہیں، اچھے اور برے کے معاملات کیا ہیں، ہم خاصا اس سے بچ سکیں گے. نہ صرف بچ سکیں گے بلکہ ہم سرخرو ہو سکیں گے. ہم جب اپنے جنت میں ان لوگوں سے ملیں گے جو کہ اچھے اعمال والے ہوں گے تو ہمیں ان سے ملنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری زندگی سمجھاتے رہے، ہمیں ساری زندگی، ہمارے بچپن سے لے کے ہمارے بڑھاپے تک انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، ہم سمجھ لیں گے. اور اگر ان تمام اس پورے زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئی بات، تو میرے اس تھوڑے سے سیشن کے بعد بھی آپ کو شاید نہ سمجھ میں آئے، لیکن میری جو محنت ہے، میری جو ایک طاقت ہے، جو میرا ایک پیغام ہے، وہ اگر آپ تک دل چینج کرنے میں، آپ کا ایمان بدلنے میں، اچھا کرنے میں اگر کچھ مدد کرتا ہے تو شاید یہ میرے لیے بھی ایک راہ نجات کا ایک ذریعہ بن جائے گا. اسی چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس اپنے پن کے ساتھ، کہ آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے رشتہ داروں کا، لوگوں کا خاص خیال رکھیں گے، خاص کر کے اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اس کو اچھی روح سے روشناس کرائیں گے، اچھے لوگوں سے روشناس کرائیں گے، اچھے جو اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام رکھا ہے ایسے لوگوں سے ملائیں گے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.